السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بہن بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسلامی سوال و جوابات کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے اور آج ہم شروع کر رہے ہیں وضو سے، کیونکہ کسی بھی عبادت کے لیے طہارت یعنی پاک ہونا اسلام میں، شریعت میں یہ ضروری ہے، تو ہم نے وضو سے اس چیز کی ابتدا کی ہے۔ اور چونکہ بیان میں اور مسئلہ مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور آتا ہے اور ہر مسلمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود پاک پڑھنا واجب ہے، تو اس لیے میں اور آپ گنہگار نہیں ہو سکتے کہ میں بیان کروں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم درود نہ پڑھیں، تو یہ بڑی جو ہے وعید کے ذکر ہے، اس میں بڑے گناہ کی بات ہے، ہم ایک واجب ترک کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم سب درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ جس کو درود ابراہیمی یاد ہے بڑا، وہ درود ابراہیمی پڑھ لے، جس کو چھوٹا یاد ہے وہ چھوٹا پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں وضو کے بارے میں کہ وضو کی فرضیت قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ اسی آیت میں وضو کا ذکر ہے، اسی آیت میں غسل کا ذکر ہے، اسی آیت میں تیمم کا ذکر ہے۔ ایک ہی آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ آپ نے وضو کر کے پاکی حاصل کرنی ہے، پھر عبادت کرنی ہے، اور اگر آپ ناپاک ہو چکے ہیں فطہروا تو اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنی ہے یعنی غسل کرنا ہے، اور اگر پانی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نے تیمم کرنا ہے، مٹی سے پاکی حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں وضو کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے جو ہے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یعنی جو دھونا ہے، مسح کرنا ہے اور اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ یہ ذکر ہے اس وضو کا نماز کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں وضو کس سے کرنا ہے۔ وضو کرنا ہے پاک پانی سے، ٹھیک ہے، اور پاک پانی بارش کا پانی ہے، دریا کا، ندی نالوں کا جو پاک پانی ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے یعنی بارش کی صورت میں وہ پاک ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پانی جو نازل کیا ہے، اتارا ہے، وہ پاک ہے۔ تو بارش کے پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے۔ پانی پاک ہونا چاہیے جس سے ہم نے وضو کرنا ہے۔ پاک ہونے کے لیے 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں اس کی صحیح ہیں تو وہ پانی پاک ہے، اگر 3 چیزیں اس کی صحیح نہیں ہیں تو وہ پانی ناپاک ہے۔ 3 چیزیں یعنی رنگ، بو، مزہ۔ رنگ، بو، مزہ۔ پانی ہے اس کا رنگ چینج ہے، جیسے کہ کیچڑ میں ہوتا ہے، ہم گلی وغیرہ میں جاتے ہیں، گٹر کا پانی جو ہے اس کا رنگ چینج ہے، تو رنگ چینج ہو گیا۔ بو اس کی چینج ہے، سونگھنے میں اس میں ذائقہ یعنی جو بدبو آ رہی ہے، بو اس کی جو ہے خراب ہے۔ اور نمبر 3 پہ جو ہے مزہ، پیتے ہیں پانی کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، قدرتی پانی جو صاف ہوتا ہے، لیکن اس کا ذائقہ چینج ہے، کوئی چیز اس میں ملی ہوئی ہے، تو یہ 3 چیزیں اگر تبدیل ہیں تو یہ پانی ناپاک ہے، نہ آپ پی سکتے ہیں نہ اس سے کوئی پاکی حاصل کر سکتے ہیں، یہ ناپاک ہے۔ رنگ، بو، مزہ، رنگ تبدیل ہو گیا، پینے کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، اور سونگھنے کی جو بو ہے وہ تبدیل ہو گئی، تو یہ پانی ناپاک ہے۔ آسمان سے پانی برس رہا ہے بارش کا، تو اس میں آپ نہاتے ہوئے وضو کی نیت کر لیں اور وضو والے اعضاء دھل جائیں تو آپ کا وضو ہو گیا، آپ اس سے عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم شروع ہوتے ہیں وضو کی فضیلت کے بارے میں۔ کوئی وضو کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو ٹھوس صحیح احادیث ہیں ان کا میں آپ کو ترجمہ وغیرہ بتا دیتا ہوں کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا ہے اور کامل طریقے سے وضو کیا، اس کے بعد کلمہ شہادت وہ پڑھتا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کلمے کے بعد جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔
اور اسی طریقے سے وضو کی فضیلت میں یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت قیامت میں دوسری امتوں سے ممتاز رہے گی، دور سے پہچانی جائے گی، کیونکہ ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں، منہ ہے اور اسی طریقے سے بازو ہیں، پاؤں ہیں، سر کا یہ مسح ہے، یہ دور سے چمک رہے ہوں گے کہ یہ دنیا میں وضو کرتے تھے۔ یہ بڑی فضیلت ہے وضو کی، اور اس میں مسواک کرنا بھی ایک بڑی سنت ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی، اور ایک وضو کیا جس میں آپ نے مسواک کی اور نماز پڑھی، تو مسواک والے وضو میں زیادہ آپ کو نماز کا اجر ملتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں کہ جو عرق ہے، گلاب کا عرق ہے، کسی پھل کا رس ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 3 چیزیں چینج نہ ہو، رنگ چینج نہ ہو، بو چینج نہ ہو، مزہ چینج نہ ہو، تو یہاں یہ چیزیں تبدیل ہے تو یہاں ہم وضو نہیں کر سکتے۔ گنے کا رس ہے اور تربوز کا رس ہے تو اس سے بھی وضو نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے آب زمزم، زمزم کا پانی ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمزم کا پانی تبرک، برکت والا ہے، اس سے آپ وضو جو ہے کریں تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس کے بنسبت دوسرے سے وضو کرنا چاہیے۔ باقی زمزم کے پانی سے کوئی کپڑا بھگو لیا، تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا، برکت کے لیے، ایسے ہی منہ تھوڑا سا دھو لیا اور چہرے پہ لگا لیا، یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سے استنجا کرنا زمزم سے، یعنی ناپاکی دھونا، اپنا شرمگاہ دھونا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ ہاں لیکن آپ ایسے مقام پر ہیں جہاں دور دور تک کوئی پانی نہیں ہے سوائے زمزم کے، اور آپ کو عبادت بھی کرنی ہے، پاک ہونا ہے، تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں زمزم کے پانی سے۔ ویسے اگر دوسرا پانی ہے تو اس سے استنجا وغیرہ وضو نہ کریں تو بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے اب ہم آتے ہیں کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں۔ تو دیکھیں وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اسی آیت میں جو قرآن مجید کی میں نے آیت تلاوت کی، اسی میں اس کا استدلال ہوتا ہے کہ ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھونا ہے۔ تو چہرہ دھونا یہ ایک فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ کیا ہے۔ بہت سارے عوام میں یہ ان کو علم نہیں ہوتا، اس لیے میں تفصیل کے ساتھ ایک ہی چیز بیان کر رہا ہوں کہ فرض جو ہے وضو کا، وہ پہلا یہ ہے کہ ہم نے چہرے کو دھونا ہے، یہاں پیشانی سے ٹھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ کمپلیٹ فیس پہ پانی بہنا چاہیے، پانی بہنا چاہیے کمپلیٹ فیس پہ۔ یہ ایک اس کا وضو کا فرض ہے، فرسٹ پہلا۔ دوسرے نمبر پر جو یہ ہاتھ ہیں ہم نے دھونے ہیں، یہ کونیوں سمیت پلس کرنا ہے، کونیوں کو، کونیوں تک نہیں، کونیاں بھی دھو لینی ہے، پورا ہاتھ بازو اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم نے سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ یہ سر کا مسح فرض ہے، یہ کانوں والا فرض نہیں ہے۔ سر کا جو مسح ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اتنا کرنا ہے کہ چوتھائی سر، یعنی سر کے 4 حصے کیے جائیں تو چوتھائی سر کا مسح ہو جائے۔ کمپلیٹ سر کا مسح کرنا پھر یہ سنت میں آ جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو تابعین، صحابہ کرام، تابعین، اہل بیت وغیرہ، ان سے ثابت ہے، تو وہ الگ چیز ہے۔ فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے، اگر اتنا بھی نہیں کیا تو ایک فرض چھوڑ دیا ہم نے۔ چوتھے نمبر پر لاسٹ میں جو یہ ہے کہ ہم نے پاؤں دھونے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاؤں کو، یہ گٹے جو ہوتے ہیں، ہڈی جو ہے نیچے، اس ہڈی تک دونوں پاؤں اچھے طریقے سے دھونے ہیں۔ یہ جو فقہ حنفی وغیرہ ہم ہیں ان کے پاس ہے۔ اہل تشیع، فقہ جعفریہ جو شیعہ کہلاتے ہیں، وہ اس آیت میں جو کہتے ہیں کہ نہیں مسح کرنا ہے ہمیں پاؤں کا، تو وہ مسح کرتے ہیں۔ ہم اپنے اعتبار سے جو فقہ ہے اس اعتبار سے باقی سارے لوگ اس کو دھوتے ہیں، اور ہمارے نزدیک دھونا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دھویا ہے، اس حدیث مبارکہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ جہاں سے مروی ہے، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہے پاؤں کو۔ مسح تب کیا ہے جب چمڑے کے موزے پہنے ہیں، سردیوں میں چمڑے کے موزے پہنے یا سفر میں پہنے تو موزے پر مسح کیا جاتا ہے، تو وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کا وضو ہو گیا۔ لیکن عام طور پر جب چمڑے کے موزے پہنے نہیں ہیں تو اس وقت ہم نے پاؤں کو دھونا ہے۔ نمبر 1 پورے چہرے کو دھونا کمپلیٹ، نمبر 2 بازوؤں کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور 3 نمبر سر کا مسح کرنا، 4 نمبر پاؤں کو دھونا۔ یہ ہو گئے فرائض 4، یہ ہو گئے آپ کے، تو آپ کا وضو ہو گیا۔ لیکن وضو کو کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، تو آپ نے سنتوں کی بھی رعایت کرنی ہے، کہ جیسے کلی کرنا 3 بار، ناک میں پانی چڑھانا کہ یہ ناک صاف کیا، انگلی لگا کر صاف کی الٹے ہاتھ سے، یہ رائٹ ہے، رائٹ سے نہیں، یہ الٹا ہاتھ ہے میرا، تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ہم نے ناک صاف کی، اور مسواک کرنا بڑی سنت ہے، مسواک کی، دانت صاف کیے، چہرہ دھویا 3 بار، یہ سنت ہے، 1 مرتبہ فرض ہے، 3 بار یعنی سنت ہے کہ
मुकम्मल हो जाए, इंसान के वहम होते कि पाक हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए 3 की लिमिट रख दिए। ये 3 की लिमिट रखी है शरीयत ने। अगर 3 की लिमिट नहीं रखते तो एक वहमी इंसान होता है कि पता नहीं ये बाजू खुश्क हो गया, ये बाजू खुश्क हो गया, ये पाँव खुश्क हो गया, अब ये धोता हूँ, तो वो शाम तक धोता रहेगा। तो इसी तरीके से सर का मसा मुकम्मल करना, और इसी तरीके से ये कानों में ये उंगली डलना, दोनों तरफ की शहादत की उंगली कहलाती है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों, दायां बायां हाथ ये ऐसे घुमा ली, और फिर ये अंगूठा पीछे घुमा लिया, और ये गुद्दी जो है इसका ऐसे कर लिया, ठीक है, पीछे से। बहुत सारे आगे से भी कर लेते, आगे से नहीं, सिर्फ ऐसे करके पीछे से इसको घुमा लिया, ये गीला होगा तो ये घुमा लिया। और ये ब्लड प्रेशर के लिए भी मेडिकल के एतबार से कहते हैं कि ब्लड प्रेशर होता है जिसको, उस एतबार से भी ये गुद्दी पर पानी फेरना ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये वज़ू में करना है। और इसी तरीके से पाँव धो लिए। दाढ़ी अगर घनी है, दाढ़ी अगर घनी है यानी बिल्कुल ऐसे गुंजान है, पानी नहीं जाता, तो उसमें से खिलाल कर देना है, उंगलियों से खिलाल कर देना है, और हाथ पाँव की उंगलियों से खिलाल करना है, ऐसे करके ये बीच में पानी टच हो जाए। और इसी तरीके से जो पाँव की उंगलियां हैं उनके बीच में भी इस तरह उंगली लगा देनी है ताकि वो भी गीले हो जाएं। औरत और मर्द के वज़ू में फ़र्क है या नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह औरत मसा करेगी ऊपर का, पीछे से जो बाल लटक रहे हैं, अगर मर्द के भी लटक रहे हैं तो उस पर भी वो मसा नहीं करता, सिर्फ सर का करता है, बालों का नहीं करना, सर का करना है। तो औरत और मर्द के वज़ू में कोई फ़र्क नहीं है। औरत अपने घर में अगर सिर्फ अपने उसके महरम जो लोग हैं वो हैं, कोई ऐसा अजनबी मर्द नहीं है, तो बाल जो है अपना पर्दा जो है सर का हटाकर वज़ू कर सकती है। अगर दूसरे लोग बैठे हैं जिनसे पर्दा लाजिम है तो फिर सर ढाँप कर वज़ू करना उसके लिए ज़रूरी है। बैतुल खला में अगर हम वज़ू करते हैं तो वहाँ बैतुल खला में वज़ू करते तो वहाँ जो दुआएं वगैरह पढ़नी है वज़ू की वो हम नहीं पढ़ सकते। वहाँ सिर्फ दिल में हमने पढ़नी है बिस्मिल्लाह, और जो दुआ है वो हमने पढ़नी है आवाज़ से। बैतुल खला में हमने अल्लाह का नाम नहीं लेना। और इसी तरीके से बहुत सारी जो मसाइल हैं वज़ू के बारे में इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में उसका ज़िक्र करेंगे। और भी सवालात हैं उनका जवाबात हम अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप इसी वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा है चैनल के ऊपर बैनर पर, वहाँ भी सवाल दे सकते हैं, आपको सवाल का जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा समझाने का अंदाज़ अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दें और अपने बहन भाइयों में शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अगली वीडियो में भी वज़ू के मौजू पर हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।